السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجوئے اردو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کے اندر میں آپ کو تحریک علی گڑھ کے متعلق بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانے کے بعد آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت سر سید احمد خان بجنور میں صدر امین کے عہدے پر مامور تھے۔ ان کی والدہ عزیز النساء بیگم اور دوسرے عزیز و اقارب دہلی میں رہتے تھے۔ دہلی میں علم بغاوت 11 مئی 1857 عیسوی میں بلند ہوا۔ سر سید کا گھر بار، مال و اسباب لٹنے کے علاوہ ان کے ماموں اور ماموزاد کا قتل بھی ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد زیادہ تر انگریز افسران اور حکمرانوں کی نظر میں مسلمان کا مطلب باغی تھا۔ انگریزوں کا یہ قیاس تھا کہ مسلمان ہندوستان کے سابق حکمران تھے، اس لیے انہوں نے اپنی گزشتہ حکومت کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے بغاوت کی رہنمائی کی تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ مسلمان مذہبی اعتبار سے کٹر ہیں، اس لیے بھی اس بغاوت میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ دہلی میں 4 ماہ سے زیادہ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت جاری رہی۔ جو لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، ان کی واپسی پر جرمانے میں مسلم اور ہندو میں واضح فرق تھا۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بغاوت جو ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے، اس وجہ سے یہ ان کا جو جرمانہ تھا اس کے اندر فرق تھا۔ مسلمانوں پر ان کی ملکیت کا 25% اور ہندوؤں پر 10% جرمانہ عائد تھا۔ ان حالات میں سر سید نے قوم کو اس پستی سے نکالنے کا پختہ عزم کیا اور سب سے پہلا کام 1859 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ یہ رسالہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور بر صغیر میں ارباب اختیار کو بھیجا، جس کا مقصد انگریزوں کے اس مفروضے کو غلط قرار دینا تھا کہ بغاوت کرنے والے زیادہ تر مسلمان تھے۔ سر سید نے اس بغاوت کے 5 اسباب بیان کیے۔ نمبر 1، تجاویز حکومت سے متعلق رعایا کی غلط فہمی۔ ہندوستانی سیاسی نظام اور یہاں کے عوام کے رسم و رواج کے خلاف اصول و قوانین اور سیاسی نظام کا نفاذ، رعایا کے رسم و رواج، عادات و اطوار اور ان کی بدحالی اور مصائب سے حکومت کی ناواقفیت، فوج میں بد نظمی، بے اطمینانی اور ہندو مسلم اتحاد۔ نمبر 5، اچھی حکومت کے لیے حاکم اور رعایا میں اچھے روابط کا ترک کر دینا اور قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کی عدم شرکت۔ اب مسلمانوں کے لیے جو تعلیمی خدمات تھی ان کا سفر شروع ہوا ہے جناب مراد آباد سکول سے۔ 1858 میں سر سید مراد آباد میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے۔ 1859 میں سر سید نے یہاں پر ایک فارسی مدرسہ قائم کیا جس کا نام گلشن سکول رکھا، جہاں انگریزی، فارسی، اسلامیات، عربی اور اردو لازمی مضامین تھے۔ 1 جنوری 1860 کی رپورٹ کے مطابق اس سکول میں 175 مسلمان اور 103 ہندو طلباء تھے۔ اس سکول کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ اردو تھا۔
اب ہے جی دوسری کوشش، مدرسہ غازی پور۔ 1862 میں غازی پور میں سر سید نے ایک انگریزی اسکول کھولا جس کا نام بعد میں وکٹوریا اسکول رکھا۔ پہلے اس کا نام مدرسہ غازی پور تھا۔ اس اسکول میں انگریزی، فارسی، اردو، عربی اور اسلامیات لازمی مضامین تھے۔ اب سائنٹیفک سوسائٹی، سر سید احمد خان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ مغربی علوم کی کتابیں انگریزی زبان میں ہی دستیاب ہیں، اور وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ جدید علوم کو مادری زبان میں سیکھنا زیادہ آسان ہے۔ اسی غرض سے انہوں نے 1863 کے آخر میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کے ارکان میں ہندو، مسلم اور انگریز افسران شامل تھے، جس کا مقصد انگریزی زبان کی اعلیٰ علمی، تہذیبی اور سائنسی کتب کا اردو ترجمہ کرنا تھا، اور ان لوگوں کو اس سرمایہ سے اور ان لوگوں کو اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے جو براہ راست انگریزی زبان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اب ہے جی اگلا قدم، انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا سب سے اہم کارنامہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تھا۔ یہ ایک ہفتہ وار رسالہ تھا جو کہ سوسائٹی نے 3 مارچ 1866 میں علی گڑھ سے جاری کیا۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں اور برطانوی حکومت میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا خاتمہ تھا۔ گزٹ سے پہلے اخبارات و رسائل میں اداریے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس گزٹ نے اس رواج کو عام کیا۔ اس کے اداریے سر سید لکھتے تھے۔ یہ رسالہ تقریباً 32 سال تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ سفر انگلستان، سر سید کے بیٹے سید محمود کو میٹرک میں شاندار کامیابی پر یو پی گورنمنٹ کی طرف سے انگلستان میں تعلیم اور رہائش کے لیے 6,000 اور آمد و رفت کے لیے 3,000 روپے وظیفہ ملا۔ سر سید جو کہ ایسے موقع کی طاق میں تھے، یعنی وہ مغربی نظام تعلیم کو دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ بھی 1 اپریل 1869 کو 52 سال عمر میں بنارس سے انگلستان روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سر سید کے ساتھ ان کے بیٹے محمود اور ذاتی مددگار عظیم اللہ عرف چھجو اور مرزا خداداد بیگ بھی تھے۔ سفر لندن کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے سر سید نے اپنا کتب خانہ بیچ دیا اور اپنے گھر کو رہن پر رکھ دیا۔ سر سید اس وقت بنارس میں سمال کاز کورٹ کے جج تھے۔ آپ انگلستان تقریباً 1.5 سال رہے۔ لندن میں رہائش کے دوران آپ نے کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیوں کا تعلیمی نظام بہت قریب سے دیکھا۔ اس کے علاوہ انگریزی طرز معاشرت اور طرز زندگی کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ ہندوستان واپس جا کر آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ کھولا جائے گا۔ اب ہے جی علی گڑھ کا کالج کا قیام۔ 2 اکتوبر 1870 کو سر سید احمد خان ہندوستان واپس آئے۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کام شروع کیا۔ ساتھ ہی ایک فنڈ کمیٹی بھی قائم کی جس نے ملک کے طول و عرض سے چندہ جمع کیا
اور حکومت سے بھی مدد کی اپیل کی۔ 24 مئی 1875 کو انجمن ترقی مسلمانان ہند نے علی گڑھ میں ایک ہائی اسکول قائم کیا جس کا عربی نام مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند اور انگریزی نام دی محمڈن اینگلو اورینٹیل ہائی اسکول رکھا۔ اسکول کی عمارت کے لیے پرانی چھاؤنی کے 3 بنگلے خریدے گئے۔ اس اسکول کا افتتاح سر ولیم میور نے کیا۔ اس اسکول کے ماہانہ خرچ کا تخمینہ اس وقت 999 روپے رکھا گیا۔ چونکہ ابھی سر سید ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسکول کا نظم و نسق علی گڑھ کے سب آرڈیننٹ جج مولوی سمیع اللہ کے سپرد تھا۔ 24 دسمبر 1870 کو تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا جس کا انگریزی نام محمڈن سوشل ریفارمر تھا۔ 1876 میں سر سید 70 سال عمر میں پینشن لے کر علی گڑھ آ گئے اور علی گڑھ اسکول کا انتظام سنبھال لیا۔ 8 جنوری 1870 کو مدرسۃ العلوم کو MAO کالج کا درجہ دے دیا گیا اور اس کالج کا جو سنگ بنیاد ہے وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ لیٹن نے رکھا۔ اس کالج میں 2 شعبے قائم کیے گئے، ایک شعبہ انگریزی اور دوسرا علوم شرقیہ، جس میں عربی فارسی علوم السنہ کے ساتھ جدید علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس میں 1 گھنٹہ انگریزی زبان کے لیے بھی وقف تھا۔ کالج میں ہندو اور مسلم طلباء میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا، دونوں کے مساوی حقوق تھے۔ 1 جنوری 1881 کو اس کالج کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے ہو گیا اور 1885 میں یہ الحاق الہ آباد یونیورسٹی سے ہو گیا۔ اس کالج میں انگلستان کے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ کالج کی آمدنی 50,000 سے زیادہ تھی۔ سر سید نے کالج کو یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن حکومت کی یہ شرط تھی کہ 20 لاکھ فنڈ ہونا چاہیے، تو یہ 20 لاکھ فنڈ اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد نواب محسن الملک، جن کا اصل نام مہدی علی خاں تھا، نے کالج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے چندہ جمع کیا، لیکن اپنی وفات تک وہ بھی صرف 8 لاکھ روپے جمع کر پائے۔ ان کے بعد آغا خان نے 20 لاکھ روپے اکٹھے کیے اور 1920 میں پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ تحریک نے مذہبی، معاشرتی، ادبی، سیاسی اور تمدنی بیداری اور ترقی کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کوشش۔ امید کرتا ہوں میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔